ایک رات امام صاحب کے حجرے سے ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی، جس نے گاؤں والوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا گاؤں امام صاحب کے حجرے کے باہر جمع ہو گیا تاکہ حقیقت جان سکے۔ اس سے پہلے کہ کوئی امام صاحب سے سوال کرتا، وہ خود پردہ ہٹا کر باہر آئے، لیکن جو منظر لوگوں نے دیکھا اس نے سب کو دھنگ کر دیا، کیونکہ امام صاحب کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی، اور جب اصل حقیقت سامنے آئی تو سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ حاصل پور کے قریب ایک نواحی گاؤں میں مولوی فضل حق کئی سالوں سے امامت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ وہ بالکل اکیلے تھے، نہ کوئی بیوی تھی، نہ بچے، اور نہ ہی کوئی قریبی رشتہ دار۔ لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے کبھی شادی نہیں کی تھی یا پھر کوئی سانحہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے وہ اکیلے رہ گئے تھے۔ گاؤں والے انہیں ایک شریف النفس اور نیک سیرت انسان سمجھتے تھے۔ وہ کئی سالوں سے مسجد میں 5 وقت کی امامت کے ساتھ ساتھ گاؤں کے بچوں اور بچیوں کو مفت قرآن کی تعلیم بھی دے رہے تھے۔ پورا گاؤں ان کی دیانتداری اور اخلاق کی گواہی دیتا تھا، مگر وہ زیادہ بات چیت کرنے کے عادی نہیں تھے، ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتے۔ نماز کے بعد مجلس میں بیٹھنے کی بجائے خاموشی سے اپنے حجرے کا رخ کر لیتے اور اپنے معمولات میں مگن رہتے۔ ان کے چھوٹے موٹے کام وہ خود ہی سر انجام دیتے، جبکہ روزانہ کا کھانا گاؤں کے کسی نہ کسی گھر سے آ جاتا تھا۔ سالوں سے ان کی یہی زندگی تھی اور اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ مگر پھر ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ جو بھی اس واقعے کا گواہ بنا، اس کے دل میں مولوی فضل حق کے بارے میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہونے لگے۔ اچانک ہی ان کی شخصیت گاؤں والوں کی نظروں میں مشکوک ہو چکی تھی۔ ہر کوئی بے چینی سے یہ جاننے کا خواہش مند تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ سالوں سے مولوی فضل حق اس گاؤں میں مقیم تھے اور گاؤں کے لوگ ان پر مکمل بھروسہ کرتے تھے، مگر ایک دن اچانک ان کے حجرے سے بچے کے رونے کی آواز سنائی دینا ایک حیران کن اور غیر معمولی بات تھی، کیونکہ مولوی فضل حق کی نہ تو کوئی بیوی تھی اور نہ ہی کوئی اولاد۔ تو پھر یہ بچے کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ ہر کوئی اس راز سے پردہ اٹھانے کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ گاؤں کے واحد دکاندار خلیل الرحمان، جو ہمیشہ کی طرح فجر کی نماز کے بعد مسجد سے نکل کر اپنی دکان کی طرف جا رہا تھا، اچانک ایک ایسی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ اس کا معمول تھا کہ وہ دن چڑھنے سے پہلے ہی دکان کھول لیتا تاکہ لوگ دودھ، دہی اور انڈے وغیرہ خرید سکے، مگر اس دن جیسے ہی وہ مولوی فضل حق کے حجرے کے قریب سے گزرا، اچانک اس کے کان کھڑے ہو گئے، کیونکہ حجرے کے اندر سے ایک ننھے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ خلیل الرحمان یہ آواز سن کر حیران رہ گیا اور سوچ میں پڑ گیا کہ مولوی فضل حق کے حجرے سے بچے کے رونے کی آواز آخر کیسے آ سکتی ہے، کیونکہ مولوی صاحب نہ تو شادی شدہ تھے اور نہ ہی ان کے یہاں کبھی کوئی مہمان آتے تھے۔ پچھلے 15 سے 20 سالوں میں کسی نے ان کے حجرے میں کسی غیر متعلقہ فرد کو آتے جاتے نہیں دیکھا تھا، تو پھر یہ اچانک بچے کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ وہ انہی سوچوں میں الجھا اپنی دکان کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک بے دھیانی میں اپنے ایک ہمسائے سے ٹکرا گیا۔ ہمسائے نے ہنستے ہوئے کہا، ارے خلیل بھائی، کیا رات کو سو نہیں سکے؟ صبح صبح اٹھ کر یوں ٹکراتے پھر رہے ہو؟ خلیل نے جلدی سے اپنا سر پکڑا اور گہری سانس لیتے ہوئے کہا، بات ہی کچھ ایسی ہے۔ خلیل کے ہمسائے سلیم صاحب نے فوراً پوچھا، خیریت تو ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ خلیل نے بغیر کسی توقف کے پوری بات سلیم صاحب کو بتا دی۔ یہ سننا تھا کہ وہاں موجود چند اور لوگ بھی متوجہ ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بات پورے گاؤں میں پھیل گئی اور مولوی فضل حق کے حجرے کے باہر ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ سبھی جاننا چاہتے تھے کہ آخر یہ بچے کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، اور اگر واقعی مولوی فضل حق کے حجرے میں کوئی بچہ موجود ہے تو وہ کون ہے؟ جوں جوں وقت گزرتا گیا، مجمع بڑھتا چلا گیا۔ نہ صرف مرد بلکہ عورتیں بھی مولوی فضل حق کے حجرے کے باہر جمع ہو گئیں۔ لوگ حیرانی اور بے یقینی میں سرگوشیاں کر رہے تھے، یہ بچہ آخر کہاں سے آیا؟ کیا واقعی مولوی صاحب کے حجرے میں کوئی موجود ہے؟ جیسے جیسے چہمگوئیاں بڑھتی گئی، ویسے ہی لوگوں کا غصہ بھی شدت اختیار کرنے لگا۔ پھر کچھ لوگوں نے حجرے کا دروازہ زور زور سے بچانا شروع کر دیا۔ شور میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد حجرے کا دروازہ کھلا، پردہ ہٹا اور مولوی فضل حق باہر آ گئے۔ ان کا چہرہ سرخ تھا، آنکھوں میں نمی تھی اور آنسوؤں کے نشان واضح تھے۔ انہیں دیکھ کر پورے مجمع پر اچانک خاموشی چھا گئی۔ ان کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے، وہ خاموشی سے کھڑے تھے، سر جھکائے، جبکہ گاؤں والے حیرانی اور بے یقینی کے عالم میں انہیں تک رہے تھے۔ تبھی ایک شخص نے بلند آواز میں کہا، مولوی صاحب، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کے حجرے سے ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، یہ بچہ کون ہے؟ مولوی فضل حق نے پلٹ کر اپنے حجرے کے اندر دیکھا اور آہستہ سے آواز دی، باہر آ جاؤ۔ تقریباً 1 منٹ بعد ایک نوجوان لڑکی سر جھکائے باہر نکلی، جس کی گود میں ایک کم سین بچہ تھا۔ وہ لڑکی بھی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ گاؤں والوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر مولوی فضل حق کی طرف سوالیہ نظروں سے گھورنے لگے۔ پھر کسی نے بلند آواز میں پوچھا، مولوی صاحب، آخر یہ لڑکی کون ہے؟ اس کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ جہاں تک ہمیں معلوم ہے
آپ کے پاس تو کوئی عورت نہیں رہتی، نہ ہی کبھی کسی نے یہاں کسی خاتون کو آتے جاتے دیکھا ہے۔ پھر یہ لڑکی اچانک یہاں کیسے؟ مولوی فضل حق نے ہاتھ بلند کیا اور کہنے لگے، رکو میرے بھائیو، میں جانتا ہوں کہ تم سب تجسس میں مبتلا ہو، اسی لیے یہاں جمع ہو چکے ہو۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں سالوں سے اس گاؤں میں تنہا زندگی بسر کر رہا ہوں، اور میرے حجرے سے ایک لڑکی کی برآمدگی اور بچے کے رونے کی آواز نے تم سب کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ میں تمہارے تمام سوالوں کے جواب دوں گا۔ یہ لڑکی میری بیٹی ہے۔ مولوی فضل حق کی یہ بات سن کر پورا گاؤں سناٹے میں آ گیا۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تبھی مولوی فضل حق نے گہرا سانس لیا اور بولے، میں تمہیں پوری حقیقت بتاتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے، پھر ماضی میں جھانکتے ہوئے کہنے لگے، یہ سب کئی سالوں پہلے کی بات ہے۔ جب میں جوان تھا، میری شادی ہوئی، میری بیوی میرے گھر آئی، اور کچھ ہی ماہ بعد جب وہ ماں بننے والی تھی تو میں نے اسے واضح الفاظوں میں کہہ دیا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے، کیونکہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور میری ماں چاہتی تھی کہ ہماری نسل آگے بڑھے۔ میں بھی دل سے یہی چاہتا تھا کہ اللہ مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازے، اور میں نے اپنی بیوی کو صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے بیٹا ہی چاہیے۔ مگر 9 ماہ بعد جب اس نے بیٹی کو جنم دیا تو میں شدید غصے میں آ گیا۔ غصے میں آ کر نہ صرف اسے طلاق دے دی بلکہ گھر سے بھی نکال دیا۔ وہ بیٹی کو لے کر چلی گئی۔ عدت کے بعد اس نے دوسری شادی کر لی اور میں نے بھی دوسری شادی کر لی۔ قسمت کا کھیل دیکھے کہ جہاں میری پہلی بیوی کی شادی ہوئی وہاں اللہ نے اسے بیٹے کی نعمت سے نوازا، جبکہ میں بیٹی کے لیے بھی ترسنے لگا۔ اللہ نے مجھے اولاد سے محروم رکھا۔ میں نے اپنی بیوی کا علاج کروایا مگر بے سود۔ آخر کار مختلف دوائیاں کھانے کے باعث اس کے گردے ختم ہو گئے اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ادھر میری پہلی بیوی کو اللہ نے 2 بیٹوں کی نعمت سے نواز دیا۔ تب جا کر میری آنکھیں کھلی اور اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اپنی زندگی اس کے راستے میں وقف کر دی۔ اب کئی سال بعد میری بیٹی میرے پاس یہ بتانے آئی ہے کہ 1 سال پہلے اس کی ماں نے اس کی شادی کی تھی، اور جب اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا تو اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد وہ جب اپنی ماں کے گھر پہنچی تو ماں نے کہا کہ ایک بار اپنے باپ کو جا کر یہ خبر سناؤ۔ اس کا کہنا تھا کہ اب تمہارے باپ کو بہتر اندازہ ہوگا کہ بیٹی کی پیدائش پر کسی کی بیٹی کو گھر سے نکالنے کا دکھ سب سے زیادہ کس کو پہنچتا ہے۔ سالوں پہلے جس وجہ سے میں نے اپنی بیوی کو 3 لفظ کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا، آج میری بیٹی کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ مگر آج میں بے بس ہوں۔ میں اس شخص کے پاس جا کر اسے سمجھانا چاہتا ہوں، اسے بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹی ہو یا بیٹا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس میں فرق کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ ماں کے پیٹ میں بچہ تخلیق کرتے وقت اللہ تعالیٰ ماں یا باپ کی مرضی سے جنس کا تعین نہیں کرتا، بلکہ وہی کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ مگر انسان ہی ہے جو حد سے زیادہ جلد باز واقع ہوا ہے۔ مگر اب میری بیٹی روتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ اس شخص کو جا کر سمجھانے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکال چکا ہے۔ اپنی غلطی اور گناہ کا احساس مجھے برسوں پہلے ہو چکا تھا، مگر آج میری بیٹی جب اس ننھے وجود کے ساتھ میری دہلیز پر بے یار و مددگار کھڑی ہے تو میرے پرانے زخم ایک بار پھر ہرے ہو گئے ہیں۔ گاؤں والے یہ سب جان کر حیرت اور افسوس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ مولوی فضل حق کی طرف دیکھ رہے تھے، جو ندامت سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ مولوی فضل حق کی بیٹی اس دن تو وہاں سے جا چکی تھی، مگر چند ماہ بعد گاؤں کے ایک شخص نے مولوی صاحب کے پاس آ کر ان کی بیٹی سے نکاح کی پیشکش کی، جسے مولوی صاحب نے خوشی سے قبول کر لیا۔ یوں نہ صرف مولوی فضل حق کی بیٹی کا گھر دوبارہ بس گیا، بلکہ وہ رخصت ہو کر اسی گاؤں میں اپنے باپ کے قریب آ گئی۔ دوستو، اس ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔